بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر آشیز پوائنٹ میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع بخت نصر بادشاہ کون تھا جس نے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور 80,000 یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل لے گیا تھا؟ یہ بادشاہ کون تھا؟ بخت نصر اپنے زمانے کا سفاک ترین اور ظالم بادشاہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے دماغ میں ہر لمحہ فتح کر لو کا بھوت سوار رہتا تھا۔ جنگجو تو تھا ہی، ہر لمحہ کچھ کرنے کا بھوت بھی اس کے سر پر سوار رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بلا کا ذہین اور اعتماد کی دولت سے مالا مال تھا۔ ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ بابل یہاں موجودہ عراق کی قدیم نام میسوپوٹیمیا کا شہر تھا۔ میسوپوٹیمیا قدیم تہذیب کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ 1750 قبل مسیح میں بابلونیا کے بادشاہ حمورابی نے اسے دارالحکومت بنایا تو یہ دنیا کا خوبصورت ترین شہر ہو گیا۔ 4000 قبل مسیح کی تحریروں میں بھی اس شہر کا ذکر ملتا ہے۔ 689 قبل مسیح میں بادشاہ بخت نصر نے اس سے دوبارہ تعمیر کروا دیا۔ پرانا شہر دریائے فرات کے کنارے چونکہ آباد تھا، بخت نصر نے دریا پر پل بنوایا اور مغربی کنارے کا ایک وسیع علاقہ بھی شہر کی حدود میں شامل کر دیا۔ بخت نصر کا باپ بھی بابل کا بادشاہ تھا۔ باپ نے صلاحیتوں کو بھاپتے ہوئے اسے مصر پر حملے کے لیے بھیجا۔ اس نے زمانہ شہزادگی میں ہی مصر کو فتح کر ڈالا۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد یہ تخت نشین ہوا۔ اس کے عہد سلطنت میں زیادہ تر دولت بابل کی قلعہ بندی اور تعمیر پر خرچ ہوتی رہی۔ اس کا محل ایک عجوبہ تھا۔ اس کے تعمیر کردہ باغات دنیا کے دوسرے نمبر پر عجوبوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اس نے یہ باغات اپنی ملکہ شہربانو کی خوشی کی خاطر تعمیر کروائے تھے، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے ملک کی سرسبز و شاداب وادیوں کو یاد کیا کرتی تھیں۔ ان باغات کے علاوہ بنو نصر کے زمانے میں بابل علم و ادب، تہذیب اور تمدن کا بڑا مرکز مانا جاتا تھا۔ یہ 6 صدی قبل مسیح کی بات ہے۔ بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانیاں اور مشکرانہ حرکتیں حد سے تجاوز کر چکی تھیں۔ ہر طرف ظلم و جبر، فساد اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ اس دوران یہ بادشاہ بابل سے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ آندھی اور طوفان کی مانند راستے میں آنے والی تمام حکومتوں کو پامال کرتا ہوا فلسطین پہنچ گیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 40,000 سے زائد علماء کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ وہاں ایک عالم بھی زندہ نہ بچا۔ بخت نصر بادشاہ بنی اسرائیل کے 80,000 افراد کو قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ بخت نصر کی فوج نے بیت المقدس میں عظیم و عالی شان محلات کو کھنڈرات میں بدل دیا۔ قدرت کسی قوم پر اپنا قہر اور عذاب ایک دم سے نازل نہیں کرتی، بلکہ پہلے انہیں سدھرنے کے پورے مواقع فراہم کرتی ہے، پھر اسے جھنجھوڑتی ہے اور سبق سکھاتی ہے۔ تفسیر فران میں ہے کہ جب یہودیوں نے فساد، شرانگیزی اور اللہ کے احکامات سے روگردانی کی تو اللہ عز و جل نے ان پر کسی ایسے شخص کو مسلط کر دیا جس نے ان کو ہلاکت اور بربادی سے دوچار کر دیا۔ پہلے جب انہوں نے فتنہ فساد کیا اور تورات کے احکامات کو رد کر دیا تو بخت نصر کو ان کی طرف بھیجا، جس نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ کچھ عرصے بعد جب دوبارہ انہوں نے سر اٹھایا تو تیتوس رومی نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر کچھ عرصے بعد جب دوبارہ انہوں نے شرنگیزی شروع کی تو فارسی مجوسوں نے ان کا حشر نشر کر دیا۔ اسی طرح 515 قبل مسیح میں بیت المقدس دوبارہ آباد ہوا۔ بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کی موجودگی میں رو رو کر توبہ کی اور آئندہ خدا کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کیا، لیکن یہ زندگی بنی اسرائیل کو پھر راس نہ آئی۔ ایک دوسرے سے اختلافات اور جھگڑے پھر معمول کا مشغلہ بن گئے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل پھر رفتہ رفتہ پھر اپنی اصلی حالات کو پہنچ گئے، جس میں ان پر بخت نصر کی شکل میں عذاب نازل ہوا تھا۔ اسرائیلی جس ملک میں گئے وہاں پر انہوں نے فتنہ فساد برپا کر دیا۔ اگر ان کی تاریخ پر
نظر دہرائی جائے تو یہ جس ملک میں گئے وہاں کی سیاسی سرگرمیوں میں دخل اندازی کی اور فتنہ فساد برپا کر دیا، جیسے کہ جرمنی، فرانس، اٹلی، تھائی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم، ہنگری، حتیٰ کہ یہ یورپ کے کئی ممالک میں یہودی گئے تو وہاں پر انہوں نے فتنہ فساد برپا کر دیا۔ اس لیے یہودیوں کو ہر ملک سے دھتکارا گیا اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، حتیٰ کہ ایک سازش کے مطابق ان کو بیت المقدس میں آباد کیا گیا اور جہاں پر انہوں نے ناجائز قبضہ کر دیا۔ یہ وہ قوم ہے جس کی طرف سب سے زیادہ پیغمبر بھیجے گئے، لیکن یہ قوم ایمان نہ لائی اور وقتاً فوقتاً اس قوم پر اللہ کے عذاب آتے رہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، ساسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔